ایک ایسا نام جس کے بغیر ترکوں کی تاریخ کا تصور بھی ممکن نہیں، اوغوز خان۔ لیکن اصل راز صرف اوغوز خان نہیں، بلکہ ان کے وہ 6 بیٹے اور 24 قبائل ہیں جنہوں نے تاریخ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ترکوں کی ابتدا سے لے کر اوغوز خان تک کا سفر دیکھا، لیکن آج ہم اس کہانی کے اس حصے میں داخل ہونے جا رہے ہیں جہاں سے اصل طاقتور قبائل کا آغاز ہوتا ہے۔ اوغوز خان کے 6 بیٹے کون تھے اور ان سے بننے والے 24 قبائل کی مکمل تفصیل آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اوغوز خان کے ہاں 6 بیٹے پیدا ہوئے جنہیں انہوں نے 2 گروہوں میں تقسیم کیا، بوزوکلار اور اچوکلار یعنی دایاں بازو اور بایاں بازو، گن خان یعنی سورج، آئے خان مطلب چاند اور یلدز خان یعنی کہ ستارہ، جنہوں نے دائیں بازو یعنی کہ بوزوکلار کے قبائل بنائے، گوک خان مطلب آسمان، داغ خان مطلب پہاڑ اور دنیز مطلب سمندر، جنہوں نے بائیں بازو اوچکلر کے قبائل بنائے۔ اوغوز خان کے 6 بیٹوں میں سے آگے چل کر ہر ایک کے 4 بیٹے ہوئے اور یوں کل ملا کر ان 6 بیٹوں میں سے 24 قبائل وجود میں آئے، یعنی کہ اوغوز خان کے 6 بیٹے اور ان 6 بیٹوں میں سے ان کے 24 پوتے ہوئے، جو کہ 24 ترکمان قبائل کی بنیاد بنے۔ اسی طرح اوغوز خان کی نسل ایک منظم نظام میں تقسیم ہوئی اور یہی وہ 24 اوغوز قبائل تھے جنہوں نے تاریخ کے مختلف ادوار میں عظیم سلطنتیں قائم کی اور دنیا کے نقشے پر اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ ہر قبیلے کی اپنی ایک الگ شناخت یا مہر ہوا کرتی تھی، وہ اپنے جانوروں، جھنڈوں اور حتیٰ کہ ہتھیاروں پر بھی اپنے مخصوص نشان یا مہر لگایا کرتے تھے۔ بڑے قبائل یعنی کہ بوزوکلار عام طور پر حکمرانی اور انتظامی امور میں اہمیت رکھتے تھے اور چھوٹے قبائل یعنی کہ اوچوکلار زیادہ تر فوجی اور دفاعی محاذوں پر کام کرتے تھے اور ان کا سربراہ یبغو کہلاتا تھا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دائیں بازو میں آنے والے قبائل کی۔ تو دوستو، دائیں بازو میں اوغوز خان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام گن خان تھا، جسے سورج کا سردار کہا جاتا تھا۔ گن خان کی اولاد میں سے 4 عظیم ترکمان قبائل وجود میں آئے، جن میں سے سب سے پہلا اور نمایاں قبیلہ کائی قبیلہ تھا۔ کائی کا مطلب ہے مضبوط اور طاقتور، اور یہی وہ قبیلہ ہے جس نے آگے چل کر تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ اوغوز خان کے 24 پوتوں میں سے کائی سب سے بڑا اور خانیت یعنی قیادت کا حقدار سمجھا جاتا تھا۔ اسی قدیم خاقان روایت کے مطابق آگے جا کر عثمانیوں نے تمام قبائل کی قیادت کا حقدار ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اوغوز خان کے اعلیٰ صرف بیٹے گنہان اور گنہان کی نسل سے کائی اور کائیوں کی نسل سے یہ ریاست قائم ہو گئی۔ ان کا مخصوص نشان 2 تیروں کے درمیان تمغہ تھا، جو انگریزی حرف وائی کی طرح نظر آتا ہے۔ یہ نشان نہ صرف ان کی پہچان تھا بلکہ ترک ثقافت اور تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا تھا۔ کائیوں کی پوری زندگی گھوڑوں، تیر اندازی اور ریوڑ کے گرد گھومتی تھی۔ اسی زمانے میں کائیوں کو خانیت کا حق حاصل تھا، یعنی کہ اگر تمام ترکمان قبائل کو کسی ایک پرچم تلے جمع ہونا ہوتا تو قیادت کا پہلا حق کائی قبیلے کے سردار کا ہوتا تھا۔ ان کے بزرگوں کو اکسقال یعنی سفید داڑھی والے بزرگ کہا جاتا تھا، جو قبیلے کے فیصلے کیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کے فیصلے ایک طرح کے جمہوری نظام کے تحت ہوا کرتے تھے۔ ایک بڑی مجلس یا مشاورت ہوا کرتی تھی جسے جرگہ کہا جاتا ہے، اور تمام سفید داڑھی والے بزرگ مل کر فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اس قدیم دور میں ترک خواتین نہ صرف گھر سنبھالتی تھیں بلکہ تیر اندازی اور گھڑ سواری میں بھی ماہر تھیں۔ سرداروں کے بیٹوں کی تربیت کے لیے خاص استاد مقرر ہوتے تھے جنہیں اتابیک کہا جاتا تھا، جو انہیں بچپن سے ہی جنگی فنون سکھاتے تھے تاکہ وقت آنے پر وہ بھی اچھے اور قابل سردار بنے۔ اس قبیلے کی سب سے بڑی پہچان عثمانی سلطنت ہے، جو 600 سال سے زیادہ عرصے تک قائم رہی۔ نمبر 2، بایات قبیلہ۔ بایات کا مطلب خوش نصیب یا نعمتوں والا ہے، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے آس پاس چراگاہوں اور خیموں کی وافر مقدار موجود تھی۔ بایات قبیلے کا مخصوص نشان کچھ اس طرح کی شکل کا تھا، جو ان کے مویشیوں، خیموں اور جھنڈوں پر لگایا جاتا تھا تاکہ شناخت ہو سکے۔ مشہور ترک بزرگ
دیدے کرکوت، جن کی داستانیں ترکوں کی تاریخ کا اہم حصہ ہیں، کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق بھی بایات قبیلے سے تھا۔ چونکہ یہ گن خان کی اولاد تھے، اس لیے جنگی کونسل میں ان کی نشست قائی قبیلے کے بعد دوسرے نمبر پر ہوتی تھی، اور یہ ایک جنگجو قبیلہ ہونے کی بجائے سیاست اور حکمت کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ نمبر 3، الکا ایولی۔ الکا ایولی بھی اوغوز کا پوتا اور گن خان کا تیسرا بیٹا تھا۔ تاریخ میں اسے الکیولی یا الکینونی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قدیم ترک زبان میں لفظ الکا ایولی کا مطلب سفید گھر والا ہے، مطلب کہ یہ لوگ جہاں بھی جاتے تھے اسے اپنا ٹھکانہ بنا لیتے تھے، جو ان کی ہجرت اور نئی جگہیں آباد کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کا اپنا مخصوص نشان یعنی تمغہ کچھ ایسا ہوا کرتا تھا جسے یہ اپنے جھنڈوں اور اوزاروں پر بنایا کرتے تھے۔ نمبر 4، کرایولی۔ قرا ایولی اوغوز خان کے سب سے بڑے بیٹے گن خان کی اولاد میں سے اور اوغوز خان کا پوتا تھا۔ قرا ایولی کا لفظی مطلب سیاہ خیمے والا یا سیاہ گھر والا ہے۔ قدیم ترک ثقافت میں ان کے خیمے کا سیاہ رنگ قبیلے کی شناخت اور بعض اوقات اس کے رتبے کو ظاہر کرتا تھا، اور یہ بھی اوغوز قبائل کی درجہ بندی میں بوزوکلار یعنی دائیں بازو سے تعلق رکھتا تھا۔ ہر اوغوز قبیلے کی طرح قرا ایولی خان کا بھی اپنا مخصوص نشان تھا، جسے وہ اپنے جانوروں، ہتھیاروں اور جھنڈوں پر استعمال کرتے تھے۔ ان کا نشان خاص طور پر ایک خاص شکل پر مبنی تھا، جو ان کی جنگجو صلاحیتوں کی علامت تھا۔ یہ ان 4 بنیادی قبیلوں میں سے ایک ہے جس نے آگے چل کر قائی قبیلے کو مضبوط ہونے میں مدد دی اور عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اگرچہ عثمانی سلطنت کی وجہ سے قائیوں کو زیادہ شہرت ملی، لیکن قرا ایولی لوگوں نے بھی قائیوں کی طرح ہی سلطنت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نمبر 5، یازر۔ یازر قبیلہ اوغوز خان کے دوسرے بیٹے آئی خان کی اولاد میں سے سب سے پہلا قبیلہ شمار ہوتا ہے۔ لفظ یازر، جسے فارسی زبان میں یزر لکھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے ترقی کرنے والا، اور پرانی ترک زبان میں اس کا مطلب ہے بہت سے حکمران رکھنے والا۔ یزر قبیلہ بوزوکلار یعنی دائیں بازو میں بہت اہم مقام رکھتا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق اس قبیلے کے لوگ بہادری اور انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ ابتدا میں یہ قبیلہ ماوراء نہر اور ترکستان میں آباد تھا، لیکن 11ویں صدی میں جب ترک اناطولیہ میں داخل ہوئے تو یزر قبیلے کے بہت سے خاندان ان کے ساتھ چلے گئے۔ اس قبیلے کا مخصوص نشان یا مہر، جسے تمغہ کہا جاتا ہے، کچھ ایسا ہوا کرتا تھا جسے جانوروں کو داغنے کے لیے یا کسی چیز پر اپنی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ نمبر 6، دوگر۔ دوگر اوغوز خان کے دوسرے بیٹے آئی خان کی اولاد میں سے دوسرا بڑا قبیلہ شمار ہوتا ہے۔ اس لفظ کا مطلب ہے اکٹھا کرنے والا یا ترتیب دینے والا۔ سلجوقی سلطنت میں یہ ایک طاقتور قبیلہ تھا، خاص طور پر شام اور اناطولیہ کی فتوحات میں ان کا بڑا ہاتھ تھا، اور صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی اس قبیلے کے سرداروں کا بڑا نام تھا، جو ان کی فوج کے انتظامی امور میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ دوگر قبیلے کا مخصوص نشان کچھ ایسا ہوا کرتا تھا۔ نمبر 7، دودرغہ۔ یہ قبیلہ اپنی انتظامی صلاحیتوں اور زمینوں پر قبضے کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اور نئی جگہ جانے کے بعد زراعت اور علاقائی نظام سنبھالنے میں ماہر تھا۔ قدیم ترک زبان میں دودرغہ کا مطلب حکومت کرنے والا یا انتظام چلانے والا لکھا جاتا ہے۔ دودرغہ اوغوز خان کے دوسرے بیٹے آئی خان کے تیسرے بیٹے تھے اور بوزوکلر یعنی کہ دائیں بازو کی شاخ میں شامل تھے۔ یہ قبیلہ اناطولیہ کی آبادکاری میں بہت سرگرم رہا، اور آج بھی ترکیہ میں دودرغہ کے نام سے کئی علاقے اور دیہات موجود ہیں جو اس قبیلے کی قدیم ہستیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کا اپنا مخصوص نشان یعنی تمغہ کچھ ایسا ہوا کرتا تھا جسے یہ اپنے جھنڈوں اور اوزاروں پر بنایا کرتے تھے۔ نمبر 8، یپارلی۔ آئی خان کا چوتھا بیٹا اور اوغوز خان کا پوتا تھا۔ لفظ یپارلی کا قدیم ترک مطلب مشک یا خوشبو والا ہے، یعنی کہ یہ قبیلہ قدیم دور میں خوشبو کی تجارت کے حوالے سے مشہور تھا۔ ہر اوغوز قبیلے کی طرح یپارلی کا بھی اپنا ایک مخصوص نشان تھا، جو کچھ اس طرح کا دکھائی دیتا تھا، اور یہ نشان ان کی ملکیت کی علامت تھا۔ تجارت کے علاوہ یپارلی قبیلے کے لوگ اپنے بہترین تیر اندازوں کی وجہ سے بھی مشہور تھے۔ بہت زیادہ تجارتی معاملات رکھنے کی وجہ سے
ان میں سے کچھ لوگ ایران اور اناطولیہ کے علاقوں میں آباد ہو گئے، اور آج بھی ترکی کے کچھ علاقوں اور آذربائیجان میں اس قبیلے سے منسوب خاندان موجود ہیں۔ نمبر 9، فشار بوزوکلر یعنی کہ دائیں بازو میں گن خان اور آئے خان کے بعد اوغوز خان کے تیسرے بیٹے یلدز خان کے پہلے بڑے قبیلے کا نام افشار تھا، یعنی کہ افشار یلدز خان کا پہلا بیٹا اور اوغوز خان کا پوتا تھا۔ افشار کا مطلب شکار کا شوقین یا تیزی سے کام کرنے والا ہے۔ یہ قبیلہ تاریخ میں اپنی جنگی مہارت اور سیاسی بصیرت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس قبیلے کی سب سے بڑی پہچان ایران کا مشہور بادشاہ نادر شاہ ہے، جس نے اپنی فوجی مہارت کے بل بوتے پر ایران میں افشاری خاندان کی بنیاد رکھی اور ایک ایسی سلطنت قائم کی جو ہندوستان سے لے کر قفقاز تک پھیلی ہوئی تھی، اور سلجوقی دور اور صفوی دور میں بھی اس قبیلے کے سرداروں کا بہت بڑا سیاسی اور فوجی اثر رہا۔ افشار قبیلے کا مخصوص نشان کچھ اس طرح کا تھا جو وہ اپنے جانوروں اور جھنڈوں پر اپنی علیحدہ پہچان ثابت کرنے کے لیے بناتے تھے۔ نمبر 10، بیگدلی بیگدلی اوغوز خان کے تیسرے بیٹے یلدز خان کا دوسرا بیٹا تھا۔ قدیم ترک زبان میں بیگدلی کا مطلب ایک معزز شخص ہے، یا ایسا شخص جس کی بات میں بہت وزن ہو، جو اس کی سیاسی بصیرت اور دانائی کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس قبیلے کی سب سے بڑی پہچان خوارزم شاہ کی سلطنت ہے، یعنی کہ مشہور خوارزم شاہی خاندان، جنہوں نے منگولوں کے خلاف سخت مزاحمت کی تھی۔ ان کا تعلق اسی بیگدلی قبیلے سے تھا، اور صفوی دور میں قزلباش شکر کے 7 بڑے اور طاقتور قبائل میں بیگدلی قبیلہ بھی شامل تھا، اور آج بھی ترکی کے جنوبی علاقوں اور شام کے ترکمان علاقوں میں اس قبیلے کے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اس قبیلے کی پہچان، مہر یا نشان کچھ اس طرح کا تھا۔ نمبر 11، کزک قبیلہ اوغوز خان کے تیسرے بیٹے یلدز خان کی نسل سے تیسرا قبیلہ تھا۔ قدیم ترک زبان میں کزک کا مطلب سخت گیر یا قانون کا پابند ہے۔ اس قبیلے کا تمغہ یا نشان کچھ ایسا دکھائی دیتا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ ہجرت کر کے اناطولیہ کے علاقوں غازی، سواس اور انقرہ میں آباد ہوئے، اور آج بھی ترکی اور شام کے ترکمان علاقوں میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ نمبر 12، کارقین یلدز خان کا چوتھا بیٹا، اوغوز خان کا پوتا، اور بوزوکلر یعنی دائیں بازو کا آخری قبیلہ تھا۔ قدیم ترک زبان میں اس کا مطلب بہت زیادہ کھانا کھلانے والا یا سخی لکھا جاتا ہے، جو اپنی مہمان نوازی اور سخاوت کے لیے مشہور تھا، اور کچھ جگہوں پر کارکن کا مطلب سیلاب کی طرح طاقتور بھی لکھا گیا ہے۔ اس قبیلے کی سب سے بڑی پہچان موجودہ ترکمانستان میں کارقین نام کا ایک پورا ضلع ہے۔ اسی طرح افغانستان کے صوبہ جوزجان میں بھی کارقین نام کا علاقہ اس کی نسل کی موجودگی کا ثبوت ہے، اور اس قبیلے کا تمغہ کچھ ایسا دکھائی دیتا تھا۔ اب بڑھتے ہیں بائیں بازو یعنی کہ اچوکلر کی جانب۔ نمبر 13، بائندر قبیلہ بائندر اوغوز خان کے چوتھے بیٹے گوک خان کا پہلا بیٹا تھا، اور اوچکلار یعنی بایاں بازو کا پہلا بڑا قبیلہ تھا۔ بیندور کا مطلب ایک ایسی جگہ یا شخص ہے جو ہمیشہ آباد اور خوشحال ہو، جو قبیلے کے افراد کے دولت مند ہونے اور ترقی کی علامت ہے۔ ماشاء اللہ۔ تاریخ میں بیندور قبیلے کی سب سے بڑی پہچان آق قبیونلو سلطنت ہے، جو کہ 14ویں اور 15ویں صدی میں مشرقی اناطولیہ میں قائم تھی، جس کے بادشاہ اوزن حسن کا تعلق براہ راست اسی بیندور قبیلے سے تھا۔ اورہان کی والدہ ملخون خاتون اور ان کے والد عمر بے کے ساتھ ساتھ مزید بہت سی اہم شخصیات کا تعلق بھی بیندور قبیلے سے تھا۔ نمبر 14، پیچنے قبیلہ اوغوز خان کے چوتھے بیٹے گوک خان کا دوسرا بیٹا تھا۔ قدیم ترک زبانوں میں پیچنے کا مطلب اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے والا بتایا جاتا ہے، اور کچھ جگہوں پر اس کا مطلب قریبی رشتہ دار بھی لکھا گیا ہے۔ اس قبیلے کے لوگ تاریخ میں سب سے نڈر اور بے باک جنگجو مانے جاتے تھے، جو 10ویں اور 11ویں صدی عیسوی میں بازنطینیوں کے خلاف جنگوں میں سرگرم رہے۔ اسی دوران ہجرت میں اس قبیلے کے لوگ یوکرین، ہنگری اور بلقان میں پہنچے، اور آج بھی مشرقی یورپ کی کئی سلطنتوں میں ان کا خون موجود ہے۔ نمبر 15، چالدار قبیلہ چاولدار اوغوز خان کے چوتھے بیٹے گوک خان کا تیسرا بیٹا تھا،
لفظ چاودار کا مطلب نیک نام یا مشہور لکھا جاتا ہے یا کوئی ایسا شخص جس کی عزت کی جائے۔ یہ قبیلہ اناتولیہ میں سلجوقی فتح کے وقت سلجوقی فوج کا ایک اہم حصہ تھا۔ نمبر 16 چیپنی قبیلہ، چیپنی اوغوز خان کے چوتھے بیٹے، گوک خان کا چوتھا اور آخری بیٹا تھا، اور اس کے ساتھ ہی گوک خان کی شاخ ختم ہو جاتی ہے۔ قدیم ترک زبان میں چیپنی کا مطلب ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا دشمن ہے، جو اس قبیلے کی جنگجو فطرت اور دشمنی سے پیچھے نہ ہٹنے کی عکاسی کرتا ہے۔ ایران کے صفوی دور میں چیپنی قبیلے کے سرداروں اور جنگجوؤں نے اہم سیاسی اور فوجی کردار ادا کیا۔ یہ قبیلہ اپنی روحانی روایات اور صوفی ازم کی وجہ سے بھی مشہور تھا، اور اس قبیلے کا تمغہ یا مخصوص نشان کچھ ایسا ہوا کرتا تھا۔ نمبر 17 سالور قبیلہ، سالور اوغوز خان کے 5ویں بیٹے داغ خان کا پہلا بڑا بیٹا تھا اور اوچکلار یعنی بائیں بازو کی دوسری شاخ کا پہلا بڑا قبیلہ تھا۔ سالور کا مطلب تلوار چلانے والا یا تلوار سے راستہ بنانے والا ہے، جو اس قبیلے کی بے پناہ جنگی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ قدیم روایات میں اوغوز خان کے دربار میں سالور قبیلے کو ایک خاص مقام حاصل تھا، اور ان کے سرداروں کو باقی سرداروں پر فوقیت دی جاتی تھی، اور اس قبیلے کا تمغہ کچھ ایسا دکھائی دیتا تھا۔ نمبر 18 ایمانور قبیلہ، ایمانور اوغوز خان کے 5ویں بیٹے، داغ خان کا دوسرا بیٹا تھا۔ ایمنور کا مطلب خوبصورتی یا خوش دل لوگ لکھا جاتا ہے، جو اس قبیلے کے لوگوں کے حسن کی عکاسی کرتا ہے۔ اس قبیلے کی خواتین اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور تھیں، اور یہ قبیلہ تاریخی طور پر بہترین نسل کے گھوڑے پالنے اور گھوڑوں کی تجارت کے لیے بھی مشہور تھا۔ جنگی مہمات میں اس قبیلے کے گھڑسوار بہت قابل سمجھے جاتے تھے۔ سلجوقی دور میں اس قبیلے کے لوگ وسطی ایشیا سے ہجرت کر کے اناتولیہ کے وسطی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ ترکی کے کئی علاقوں میں آج بھی اس نام کی جگہیں موجود ہیں، جیسے کہ انقرہ کی مشہور ایمر جھیل، اور اس قبیلے کا تمغہ کچھ ایسا دکھائی دیتا تھا۔ نمبر 19 ایلیونتلی قبیلہ، ایلیونٹلی اوغوز خان کے 5ویں بیٹے داغ خان کا تیسرا بیٹا تھا۔ قدیم ترک زبان میں ایلیونٹلی کا مطلب چتکبرے گھوڑے رکھنے والا ہے، یعنی کہ وہ شخص جس کے پاس سیاہ اور سفید دھبوں والے گھوڑے موجود ہوں۔ یہ قبیلہ بھی اپنی بہترین نسل کے گھوڑوں کی وجہ سے وسطی ایشیا میں مشہور تھا۔ ان کے پالے ہوئے گھوڑے شکار یا شاہی سواریوں کے لیے بہترین سمجھے جاتے تھے۔ سلجوقی دور میں ہجرت کے بعد یہ قبیلہ مغربی اناتولیہ میں آباد ہوا، اور ترکی کے صوبہ کوتاہیہ میں ایلیونٹ نامی ایک پورا گاؤں اور ریلوے اسٹیشن آج بھی اس قبیلے کی یاد دلاتا ہے، اور اس قبیلے کا تمغہ کچھ ایسا دکھائی دیتا تھا۔ نمبر 20 یوگر قبیلہ، یوگیر اوغوز خان کے 5ویں بیٹے داغ خان کا چوتھا بیٹا تھا، اور داغ خان کی شاخ کا آخری قبیلہ تھا۔ قدیم ترک زبان میں یوگیر کا مطلب بہتر سے مزید بہتر کی طرف جانے والا ہے، جو اس کی محنت اور کامیابی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تاریخ میں اس قبیلے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ انہوں نے جنوبی اناتولیہ کے علاقے ادانا میں ایک بہت طاقتور ریاست قائم کی، جسے رمضان اوغلو کہا جاتا ہے۔ اس قبیلے نے عثمانیوں کے ساتھ بہت گہرے سیاسی مراسم رکھے اور طویل عرصے تک سلطنت عثمانیہ کے اتحادیوں کے طور پر کام کیا۔ ترکی کے شہر ادانا میں یوگیر نامی ایک بڑا ضلع موجود ہے، جو اس قبیلے کے لوگوں کے وہاں موجود ہونے کا ثبوت ہے۔ اس قبیلے کا تمغہ کچھ ایسا دکھائی دیتا تھا۔ نمبر 21 اغدیر قبیلہ، ایردر اوغوز خان کے چھٹے اور آخری بیٹے دینیز خان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ ایغدر کا مطلب بھلائی کرنے والا ہے، یا پھر کوئی ایسا شخص جو اپنی خوبیوں سے دوسروں کو اپنا گروی داں بنا دے۔ موجودہ ترکی کا شہر ایغدر اس قبیلے کی سب سے بڑی پہچان ہے، اور اس قبیلے کی نسلیں وہاں موجود ہیں۔ اس قبیلے کا تمغہ یا مہر کچھ ایسا دکھائی دیتا تھا۔ نمبر 22 بگدوز قبیلہ، بوگدوز اوغوز خان کے چھٹے بیٹے دینیز خان کا دوسرا بیٹا تھا۔ بوگدوز کا مطلب عاجزی اختیار کرنے والا، نیک اتوار یا خدمت گزار ہے، جو اس قبیلے کے لوگوں کی حلمی اور دوسروں کے کام آنے کی فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ منگولوں کے حملوں کے بعد یہ قبیلہ ترکی کے انقرہ کے علاقوں، خاص طور پر مرسین کے گرد و نواح میں آباد ہوا۔ یہ قبیلہ اپنی دانائی، وفاداری اور مشکل وقت میں ثابت قدم رہنے کے لیے مشہور تھا۔
اور اس قبیلے کا مخصوص نشان کچھ ایسا دکھائی دیتا تھا۔ نمبر 23، یوا قبیلہ۔ یوا اوغوز خان کے چھٹے بیٹے دینیز خان کا تیسرا بیٹا تھا۔ یوا کا مطلب بڑی تعداد میں لشکر رکھنے والا ہے، جو اس قبیلے کی طاقت اور وقار کی علامت ہے۔ بہت سے مورخین کے مطابق کراکر یونلو سلطنت کی جڑیں اس قبیلے سے ملتی ہیں، جو ایران، عراق اور مشرقی اناطولیہ پر واقع تھی۔ یہ قبیلہ اپنی فوجی طاقت، خاص طور پر پیدل فوجی دستوں کے لیے مشہور تھا۔ انہوں نے صلیبی جنگوں کے دوران کروزیڈرز کے خلاف اناطولیہ میں جنگی دفاع میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ قبیلہ اپنی خودداری، جنگی حکمت عملی اور بڑی سلطنتوں کے سامنے سر نہ جھکانے کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اور اس کا تمغہ کچھ ایسا دکھائی دیتا تھا۔ نمبر 24، کنک قبیلہ۔ کنک اوغوز خان کے سب سے چھوٹے بیٹے دنیس خان کا چوتھا اور سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اور اوچو کلر یعنی بائیں بازو کی تیسری شاخ دنیس کا آخری قبیلہ تھا۔ کنک کا مطلب معزز یا محترم ہے، جو اس قبیلے کے لوگوں کی عزت اور سیاسی بصیرت کی علامت ہے۔ تاریخ میں اس قبیلے کی سب سے عظیم الشان پہچان سلجوقی سلطنت ہے، اور سلطان طغرل بے، الپ ارسلان اور ملک شاہ جیسے عظیم حکمرانوں کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ اموی خلافت کے بعد کنک قبیلے کے سلجوقی سلاطین نے نہ صرف خلافت عباسیہ کا تحفظ کیا، بلکہ ملازکرت کی جنگ میں بازنطینیوں کو عبرتناک شکست دے کر اناطولیہ کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے۔ یہ قبیلہ ماورا نہر یعنی سینٹرل ایشیا سے نکل کر پورے ایران، عراق اور اناطولیہ میں پھیل گیا، اور آج بھی ترکی کے کئی اضلاع اور قصبوں کا نام کنک ہے، جیسے کہ ازمیر کا ضلع کنک، اور اس قبیلے کا تمغہ کچھ ایسا دکھائی دیتا تھا۔ دوستو، اب تک آپ نے ترکوں کا مکمل شجرہ نسب، منگول، تاتاری اور ترک اقوام کی ابتدا کے بارے میں جانا، لیکن یہ صرف ابتدا تھی، اور ترکوں کی اصل تاریخ اس وقت شروع ہوتی ہے جب یہی قبائل وقت کے ساتھ ایک طاقتور قوم بن کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلتے ہیں، اور پھر تاریخ کے مختلف ادوار میں 25 سے زائد عظیم سلطنتیں قائم کرتے ہیں۔ تو اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ تینگری پر یقین رکھنے والے یہی ترک مسلمان کیسے ہوئے اور دنیا کی عظیم سلطنتوں میں کیسے بدل گئے۔